کبھی کبھی آپ ان کے بارے میں انٹروڈکشن بھی دے دیتے ہیں، کیا آپ آج انٹروڈکشن دیں گے ہمارے عوام کو؟ ہم قائد اعظم یونیورسٹی جو یہاں سے دور نہیں ہے، ہم وہاں پڑھتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ وہاں ہمارے سینئر تھے، اور وہ سینئر ہوتے ہیں نا جو ہر سال کے بعد واپس ریپیٹ کرتے ہیں، تو وہ تھے. تو ٹپیکل پولیٹیشین، موٹی سی گردن تھی، وہ سانولے بھی بہت زیادہ ہیں، تو دشمنیاں 5-7 قتل کیے ہوئے ہیں، 5-7 اپنے ہوئے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ مجھے فون آیا، جناب چوہدری صاحب کی حال ہے؟ میں کہا بٹ صاحب ٹھیک ٹھاک. بٹ صاحب کتنے ہو؟ کہندا بردر فی الحال تے میں مفرور ہاں. میں کہا یار تسی یہو جے کام کیوں کر دیو کہ مفرور ہونا پوے؟ کہندا چلیا مفروری بھی دراصل ہجرت، یہ بھی ثواب ملتا ہے. ہندو لڑکی پڑھتی تھی ہمارے ساتھ، وہ کہتی ہے آپ کو پتا ہے جب دنیا میں نا دو پیار کرنے والے آپس میں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا تو بھگوان مسکراتے ہیں. تو بھٹی کہتا ہے اچھا تو منو موقع دے تو میں بھگوان دے کہہ کے لواواں پھر. انتہائی پرکشش شخصیت ہے اس کی ان باتوں کے حوالے سے، بے شمار اس کی باتیں. ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہم نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چائے پی کے آ جاؤ ہم مان جائیں گے تمہیں. بھٹی نے پتہ نہیں کیا جا کے کہا، وہ چائے پینے کے لیے رضامند ہو گئی اور چائے پی کے اس کے ساتھ وہ آ گیا. ہم نے کہا بھٹی صاحب کیا باتیں ہوئیں؟ کہتے ادھروں وہ آئیے ادھروں تھوڑا پائی گیا. میں کہا سرکار وہ بہ گئی، میں اتنے لایا سی 3 بور میں کڈیا ٹیبل تے رکھ دیتا ہے. میں کہ ایزی ہو جاواں، گولیاں والا پٹا سی میں کھولیا رکھ دیتا ہے، چھری لائی سی میں کڈی میں رکھ دیتی ہے. میں کہ سرکار کی کھاؤ گے؟ پچھلے دنوں کا واقعہ، ابھی 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی یہی جو آپ کر رہے تھے فراری کے حوالے سے کہ دنیا میں سب سے اچھی اسپورٹس کار کون سی. کسی نے کہا ٹرانزیم اچھی، کسی نے کہا نہیں فراری کی، کسی نے کہا نہیں یار جو آؤڈی ہے نا وہ. اب بھٹی خاموش بیٹھ کے سن رہا ہے، اس کو کیا پتا ان کا. تو ایک دم سے ٹاپک چینج ہو گیا. تو کسی نے کہا یار بھینس سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے نا وہ ہوتی ہے فلانی، وہ پنج کلیان ایک مجھ ہوں، وہ بہت اچھی مجھ ہوں، اونچی لمبی چوڑی. پٹی نے پر چھنڈے کہ ایک منٹ، وہ تینوں کی پتا مجھا دا سی زمیندار لوگ ہیں ساڈے کولوں پوچھ، بیوقوف آدمی. مجھا 5 کلیان موٹی نہیں ہوندی، وڈی نہیں ہوندی، موٹی ضرور ہوندی ہے. موٹی ہوئے گی تے گٹھی ہوئے گی. اصل جس طرح اپنے بھابی نے نا، اور یقین کریں یہ بات اس سے ہو گئی، اس نے کی نہیں ہے. اس کا مقصد اسلم کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں تھا. اس کے بعد اسلم بڑا پریشان ہوا بیچارہ. اگلے دن میں فون کرتا ہے، کہتا یار میں کر گیا تھوڑی بھابی نے جدوں میں ویکھیا نا یار مجھے پٹی دی گل بڑی یاد آئی. مجھے یاد ہے ہماری میڈم شیری مزاری ہمیں پڑھایا کرتی تھی، اور ایک دفعہ بڑا فیمس واقعہ اس کا، وہ ورلڈ میپ سامنے لٹکایا انہوں نے اور وہ ساؤتھ ایشیا کے بارے میں کچھ پڑھا رہی تھی. تو بھٹی کلاس سے باہر دیکھ رہا، اس کا کوئی جلسہ شلسہ ہوگا، اس میں پالیٹکس کرتا تھا ادھر بھی، پی ایس ایف کا پریزیڈنٹ. تو میڈم کہتی ہے بھٹی بی پریزنٹ ان دا کلاس. جی میڈم ہاں جی. ٹیل می ویئر از ساؤتھ ایشیا آن دس میپ. کہنا میڈم ایتھے کتے سی. وٹ ڈو یو مین بائی ایتھے کتے سی؟ آئی ہیو ٹو آسک یو ٹیل می ویئر از ساؤتھ ایشیا آن دس میپ. آپ آ جاتے ہیں پالیٹکس کے، آپ کو شوق ہیں اور پتہ ہے کچھ نہیں ہے، بتائیں اس نقشے کے اوپر کدھر ہے. اب آگے سے چڑ کے کہتا ہے میڈم ساڈے کوئی پوچھی جاندے ہو نقشے رکھ کے اسی کو پٹواریاں دے پتر ہاں. یہ یاد ہے ایک دفعہ ہم اس کے گھر جا رہے اور بھٹی صاحب بھی ساتھ تھے، 4-5 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو ایک لڑکی سر پہ پانی کی گاگر رکھ کے جا رہی. تو کسی نے کہا وہ دیکھو 2 شیزہ جا رہی ہے. تو حیران ہو کے کہتا تیرو یہ نام کا کس طرح پتہ لگ گیا؟ تو اس کی تو بے شمار ہے. کسی وقت میں آپ کو اس کے کٹہرے میں بلا دوں گا تو باقی کی باتیں وہ آگے کر. اور آخری وہ جو کمال اس کی تھی، اب میں اس کو اپنے الیکشن پہ لے کے جا رہا، تو بھٹی صاحب گاڑی چلا رہے تھے نا بڑی، تو سامنے سے بس جو ہے نا وہ نارو والی کی بسیں ٹیڑھی آتی ہیں. کوئی ڈیولپمنٹ کا کام تو ہوا نہیں، ٹوٹی سڑکوں پہ لگ کے نا ان کے فریم نیچے سے ٹیڑھے ہو گئے، تو وہ یوں نہیں آتی بسیں، یوں کر کے آتی ہیں. تو بس والا یوں آ رہا تھا. تو بھٹی نے کیا جملہ کہا نا، کہتا ہے بس والا ویخ بدتمیز راؤنڈ دا وکٹ آ رہا ہے.
بھٹی صاحب کے بارے میں ایک آخری بات میں جاننا چاہوں گا کہ ایک ٹیلی فون وہ کر رہے تھے جو بزی تھا، اس کے بعد کیا جواب آیا؟ ہاں وہ لے کے جا رہا تھا کھانا کھلانے کے لیے، اس کا بڑا بھائی سی ایم کا ایڈوائزر بنا، تو چو صاحب چلو تمہیں کھانا کھوانا، میں کہا کاری کھا لینا، نہیں باہر اٹھو، ولیج سے ہوئے گا کھانا، میں کہا چلو لو جی جا رہے تھے، تو اس زمانے میں نئے موبائل فون آئے تھے، سب کے پاس نہیں ہوتے تھے فون آیا تو فون نہیں آیا، پچھلی گاڑی نے ہارن دیا تو بٹی نے فون اٹھا لیا شوق سے، کہتا ہلو، میں کہا بٹی صاحب پچھلی گڈی نے ہارن دیتا ہے، ادھر بھی ہارن اسی قسم کا ہی ہے، میں کہا یار فون دا ہارن نہیں ہوں، فون دی بیل ہوں، بیل یار ایک گل یہ نا، ہارن ہو گیا بیل تو بریکیاں چ بڑا جانا ہے، انہوں ریحان نو فون ملایا تو بزی آ رہا تھا، میں کہا بٹی صاحب بزی آ رہا میری گل کرا، بزی آ رہا ہے یار، مصروف آ رہا ہے، مینوں پتا تیرے کو مصروف، میں آپ ہی ملانا، آگے غلط ملا دیا نمبر سے، ٹیپ لگی ہوئی، نمبر یو ہیو ڈائلڈ دس ٹائم پلیز سسپینڈڈ فار دی سروس پلیز ڈائل لیٹر۔ اب لڑکی کی آواز اور اوپر سے انگریزی سن کے گھبرا گیا، ایک دم سے کہتا ہے یار تو گل کر، میرا خیال ہے وہ سسٹر بول رہی ہے۔ اچھا اس کا ایک اور کمال یہ تھا، بڑا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اس نے کوشش کی، کسی نے کہا یار پٹی تو نا پولیٹیشین اگر اچھا بننا چاہتا ہے نا تو تیری کرخت ہے شخصیت، تیرے سے خوف آتا ہے، تو نا لوگوں سے پیار کیا کر۔ اور کنا پیار کراں، وہ کنا کیتا پیار، انہوں نے کہا نہیں پیار نہیں کیتا، اتنے تو بریٹا لایا ہوں ہر وقت، تو پیار اچھا مطلب کس طرح کراں، انہوں نے کہا تو انگلش دے لفظ بولیا کر، اچھا ٹھیک ہے، اچھا سیکھ لیے دو تین، یار نکے ہوں میں بہت کیوٹ ہوں سا کہ ایسے ایڈا وڈا چوٹ، خیر وہ نہیں ہوتا، واو ایکسپریشنز بھی سیکھ لیے نا اس نے، واو ہے اس طرح دے، اور پٹی دا منہ تے انگلش دے ایکسپریشن چیک کرو، واو واو اچھا ہے پیر تے کوئی چیز لگی ایک دم کہندا او تیری آؤچ آؤچ